السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ استغفار کے بارے میں پڑھیں گے۔ پہلے آپ دعائیں سن لیجئے پھر ہم شروع کرتے ہیں۔ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، بس تو مجھے بخش دے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربان ہو جا، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے میرے رب، مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر، میری کمیاں پوری کر دے، مجھے بلندی عطا فرما، مجھے رزق عطا کر اور مجھے ہدایت دے۔ اے اللہ، مجھے بخش دے، میرے شیطان کو دور کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے۔ اے اللہ، میرے گناہوں اور میری تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، مجھے تندرست کر دے، میری کمیاں پوری کر دے، نیک اعمال اور اخلاق کے لیے میری رہنمائی فرما، کیونکہ تیرے سوا کوئی ان کی نیکی کی طرف رہنمائی نہیں کر سکتا اور ان کی برائی کو دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ، تو ہی میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں اپنی استطاعت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ہر برائی سے جو میں نے کی۔ میں اپنے اوپر تیری عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، بس مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا۔ اے میرے رب، میری خطا، میری نادانی اور میرے تمام معاملات میں، میرے حد سے تجاوز کرنے میں میری مغفرت فرما، اور ان گناہوں میں بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، میرے لیے میری خطائیں، میرے ارادے کے ساتھ کیے ہوئے گناہوں اور بلا ارادہ کیے ہوئے گناہوں اور میری ہنسی مذاق میں کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرما دے، اور یہ سب میری ہی طرف سے ہیں۔ اے اللہ، جو گناہ میں کر چکا ہوں اور جو کروں گا، اور جنہیں میں نے چھپایا اور جنہیں میں نے ظاہر کیا، ان میں میری مغفرت فرما۔ تو ہی آگے کرنے والا اور تو ہی تاخیر کرنے والا ہے، اور تو ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کثرت سے استغفار کریں چیپٹر میں سے میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ بلال بن یسار بن زید جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص یوں کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں معافی مانگتا ہوں اللہ سے جس کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں، تو اس کو بخش دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ میدان جنگ سے بھی بھاگا ہو۔ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑے ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ہے، یعنی 7 ہلاک کرنے والی چیزیں جو ہیں ان میں سے ایک میدان جہاد سے، میدان جنگ سے بھاگ جانا، یعنی پیٹھ پھیر کے چلے جانا۔ تو اس لیے اگر اس دعا کے پڑھنے سے اتنا بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے تو دیگر گناہ بھی معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ گناہ پہ قائم رہتے ہوئے کہ کرتا چلا جائے، انسان انسسٹ کرے گناہ پر اور ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھے تو یہ فائدہ نہیں دیتا۔ بہرحال اس دعا سے کبیرہ اور صغیرہ دونوں گناہوں کی معافی ممکن ہے، یعنی دیگر کبیرہ گناہ جیسے والدین کی نافرمانی ہے، جیسے اور غلط کاموں میں ملوث ہونا جن کی حرمت واضح طور پر آ چکی ہے، تو ان سب گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے یہ دعا بہت فائدہ مند ہے، لیکن پورے یقین اور پورے وثوق کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا یا نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس طرح نہ کہے، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، اے اللہ اگر تو چاہتا ہے تو مجھ پہ رحم فرما،
بلکہ اسے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی زبردستی کرنے والا تو ہے نہیں، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور تو نہیں کر سکتا، لیکن یقین کے ساتھ دعا ہونی چاہیے، یعنی جتنا ہمارے اندر یقین ہوگا اسی قدر دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جائے گا۔ اور استغفر اللہ کا معنی تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ان سے درگزر فرما، ان کو ڈھانپ دے، ان پر میرا مواخذہ نہ کر۔ اور پھر الذی لا الہ الا ہو، یعنی صرف استغفر اللہ نہیں کہا بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کا ذکر بھی کیا اور اس کی عبودیت کا اقرار کیا کہ تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے دو عظیم ناموں الحی القیوم کا بھی ذکر آتا ہے یہاں پر، اور ان کا ذکر جو ہے یہ بخشش طلب کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ زندہ بھی ہے اور قائم رکھنے والا بھی ہے، اور یہ اس کے عظیم ناموں میں سے دو نام ہیں۔ اور پھر آخر میں وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، دوبارہ اس بات کا اعتراف ہے کہ میں سچی توبہ کر رہا ہوں، یعنی سچی توبہ کا اقرار اور عزم کر رہا ہوں کہ میں اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ رہا ہوں، اور میں ان کاموں کو چھوڑنا چاہتا ہوں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور توبہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں واپس پلٹنے اور رجوع کرنے کو کہتے ہیں، یعنی استغفر اللہ جو ماضی میں ہو چکا ہے اللہ اسے ڈھانپ دے، اور آئندہ کے لیے میں معافی مانگتا ہوں، اب میں اس رستے کو چھوڑ رہا ہوں، اس گناہ کو چھوڑنا ہوں۔ یعنی توبہ دراصل گناہ سے اطاعت کی طرف پلٹنے کا نام ہے، جیسے شرک سے توحید کی طرف آنا، بدکاری سے پاک دامنی کی طرف آنا، تکبر سے عاجزی اور انکساری کی طرف آنا، گویا ہر نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف آنے کو توبہ کہتے ہیں۔ اور توبہ جو ہے یہ سب کے لیے، یعنی صرف گناہگاروں کے لیے خاص نہیں بلکہ اللہ کی طرف لوٹتے رہنا، پلٹتے رہنا سب ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو، یعنی ہر مسلمان کو توبہ کرنی چاہیے اور اس بات کا ارادہ اور اظہار کرنا چاہیے کہ میں اللہ کی طرف پلٹتا ہوں، یعنی جو میری موجودہ حالت ہے اس پر قائم نہیں رہنا چاہتا بلکہ اس سے زیادہ اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں گناہوں سے باز آ جاؤ اور اللہ کی طرف رجوع کر لو، اور میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ کی طرف پلٹتا ہوں۔ اور ویسے بھی جب کوئی غلطی ہو جائے تو پھر دیر نہیں لگانی چاہیے، فوری توبہ کر لینی چاہیے، جیسے کہ قرآن مجید میں آتا ہے نا ثم یتوبون من قریب، کہ وہ جلدی توبہ کر لیتے ہیں۔ تو گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لادے نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بدترین بوجھ ہے۔ انسان زندہ رہتا ہے تو اس کے اندر ایک گلٹ رہتی ہے، وہ شرمندہ رہتا ہے، اندر سے ایک بوجھ محسوس کرتا ہے، اور اگر مر جائے تو وہ الگ وبال جان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کوئی برائی کرو تو اسی وقت توبہ کرو، چھپی ہوئی برائی کی توبہ چھپے انداز میں نہیں، خفیہ، اور اعلانیہ گناہ کی توبہ اعلانیہ انداز میں کرو۔ اور اگر کوئی توبہ نہیں کرتا تو یہ اس کے گناہ گار ہونے کی دلیل ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں، ایک توبہ کرنے والے اور ایک ظالم، اور اس کے علاوہ کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ تو جو توبہ نہیں کرتے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یعنی توبہ نہ کرنے والے ظالم شمار ہوتے ہیں۔ ابن رجب کہتے ہیں جس نے توبہ کیے بغیر صبح اور شام کی، یعنی معافی نہیں مانگی اللہ سے نہ صبح نہ شام، وہ خطرے میں ہے۔ اسے یہ خوف دامنگیر ہوتا ہے کہ کہیں بغیر توبہ کے اللہ سے ملاقات نہ ہو جائے اور اللہ اس کا شمار ظالموں میں نہ کرے، یعنی اگر کوئی توبہ کیے بغیر مر جاتا ہے تو اس کا شمار پھر ظالموں میں ہو سکتا ہے۔ اور انسان جب توبہ کرے تو جینوئنلی کرے، سچے دل سے کرے، پورے اخلاص کے ساتھ کرے، یہ نہیں کہ صرف اوپر سے الفاظ ہی ہوں اور ان کی کوئی روح نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی اور خالص توبہ کرو۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ہم یہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور واپس کبھی بھی اس کی طرف نہیں پلٹیں گے، اور اس گناہ پر انسان شرمندہ بھی ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم بھی ہو، اور پھر ایسی توبہ ہو کہ جس سے انسان کو حقیقی فائدہ بھی ہو کہ واقعی وہ اس دلدل سے باہر نکل آیا ہے۔ یعنی توبہ جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ تو ہے ہی، گناہوں کو چھوڑنے کا ذریعہ بھی ہے۔ عملی طور پر انسان گناہوں کو ترک کر دے۔ اور ندامت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا ہے وہ غلط کیا ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں، اور اسی لیے کہتے ہیں الندم و التوبہ، نادم ہونا جو ہے، اقرار کر لینا، شرمندہ ہونا، یہی دراصل توبہ ہے۔ اور پھر اصرار نہ کرنا اور آئندہ زندگی پہلے سے بہتر ہو جانا، یعنی نیک کاموں میں اضافہ ہونا اور اپنی اصلاح کرتے جانا۔
اور پھر یہ ہے کہ جب کوئی توبہ کرے اور پکی توبہ کرے تو اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آئندہ دوبارہ انسان اسی کام میں پڑ جائے تو اگلے اور پچھلے سارے ہی کاؤنٹ ہو جاتے ہیں. پھر اس سے بھی ڈرنا چاہیے. یعنی مثلا اگر ایک انسان نے توبہ کر لی، اس کے گناہ پچھلے ختم ہو گئے. مثلا کوئی شراب پیتا ہے تو اس نے کیا کیا، شراب چھوڑ دی، توبہ کر لی، مسجد جانے لگا، ٹھیک ہو گیا. کوئی چند سال گزرنے کے بعد پھر کوئی ایسے لوگ مل گئے جنہوں نے اس کو پھر ورغلا لیا اور دوبارہ سے پینا شروع ہو گیا اور نمازیں بھی چھوڑ دی. تو کیا ہوا؟ اب نہ صرف یہ کہ آپ کا گناہ بلکہ وہ جو پچھلا ہے وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے جس نے بقیہ زندگی میں اچھائیاں کی اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جو بقیہ زندگی میں بھی برائیاں کرتا رہا اس سے گزشتہ اور آئندہ دونوں زندگی میں ہونے والے گناہوں کی پکڑ ہوگی. تو یہ وہ ڈرنے والی بات ہے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ انجام اچھا کرے، اینڈ اچھا کرے، کیونکہ انسان بار بار پھسل جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم توبہ کرتے ہیں، غلطی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن پھر دوبارہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو اپ اینڈ ڈاؤن زندگی میں آئے گا. زندگی بھی سمندر کی لہروں کی طرح ہے، اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں. لیکن اصل بات یہ کہ اختتام کہاں ہوتا ہے. یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ٹوٹلی گناہ فری ہو جائیں. کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے. انسان ہے، کمزور ہے، گر جاتے ہیں بار بار، پھر اٹھ جاتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ اگر گرے تو پھر گرے ہی چلے جائیں. تو استاد اینڈ تو یہ ہے کہ حسن خاتمہ کی دعا مانگیں. اس لیے بالکل انسان حسن خاتمہ کی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. استاذہ اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ اس گناہ ہسبینڈ کو آپ قائل کر رہے ہیں کہ یہ کام چھوڑ دیں، تو اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں. اسی لیے کسی بھی گناہ سے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کرنا چاہیے کہ میں اس پہ ساتھ نہیں دے رہا، میں اس پہ راضی نہیں. استاذہ میرا ایک سوال یہ تھا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ سے کوئی تکلیف یا کسی کا دل دکھ جاتا ہے، ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آپ دوسروں سے معافی مانگتے ہیں یا اس طرح سے اپنی غلطی کا احساس کے بعد، لیکن دوسرے کہتے ہیں نہیں ہم نے تو آپ کو معاف نہیں کیا، ہم سے بیٹھ کے بات کریں، ہم سے یوں کریں. تو لائک ایز لانگ ایز آپ نے معافی مانگ لی تو پھر معاملہ اللہ کے بار چلا گیا. اگر وہی آگے سے کہیں کہ ہم نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا اور اب آپ کو پوچھیں گے، جی ان کو اللہ پھر فیصلہ کرے گا نا. اللہ کے دربار میں گیا تو اللہ تو ظلم کرنے والا نہیں ہے. بے شک. استاذہ I have a question. جیسے آپ نے کہا کہ گناہ کرتے ہیں تو ایک تو اللہ کی نافرمانی گناہ، اور ایک بندوں کو جیسے انہوں نے کہا ہرٹ کرتے ہیں، کوئی باتیں سم ٹائم آپ سے ہو جاتی ہیں، تو پھر جو شرمندگی ہے، شرمندگی ایکچولی یور گلٹ، یو نو یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ. تب ہم اللہ سے تو معافی مانگ لیتے ہیں، سب کر لیتے ہیں، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ کسی بندے سے معافی مانگیں جس کو ہرٹ کیا. تو اگر ہم یہ والا سیکنڈ اسٹیپ نہیں کریں تو توبہ از ناٹ ایکسیپٹیڈ، از ناٹ کمپلیٹ. اور سیکنڈ کیس اگر دا پرسن از ناٹ اویلیبل، جی اگر اویلیبل نہیں تو آئندہ سے آپ اس کے ساتھ اچھا کریں تاکہ وہ آپ کے لگائے ہوئے زخم کو بھول جائیں. دیکھیے ایک ہوتا ہے صرف زبان سے کہتے رہنا آئی ایم سوری اور پھر وہی کرنا، سوری بھی کرنا اور وہی کرنا. اس کا مطلب یہ کہ اندر سے کوئی نہیں ہے. اور اگر آپ نے معافی مانگ بھی لی یا اس سے نہیں کہہ سکے شرمندگی کے مارے، لیکن آپ نے وہ غلطی دوبارہ کرنی چھوڑ دی اور آپ نے کسی سے بدسلوکی کی، اب آپ حسن سلوک کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ یہ جو آپ کو حسن سلوک ہے وہ اس کو مٹا دے گا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. یہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر قوم کو چھوڑ کر چلے گئے اور انہوں نے سمجھا کہ اب ان کی پکڑ نہیں ہوگی. دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے انسان کے ساتھ کہ انسان ایک غلط کام کرتا ہے اور پھر سوچتا کچھ نہیں ہوتا، اس سے کیا ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی تو ایسا اور ایسا کیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال آپ جانتے ہیں سارا واقعہ کہ کس طرح پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انہوں نے وہاں اندھیروں میں جا کے پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے ہر عیب کمی کوتاہی سے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو گیا ہوں. تو ان کے اس اعتراف کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں غم، مصیبت، اس تکلیف اور پریشانی سے نجات عطا کی. اور پھر ساتھ وعدہ بھی کیا کہ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، سارے مومنوں کو ہم اسی طرح نجات دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی ہوپ اور امید ہے کہ اگر ہم بھی اسی طرح دعا کریں گے اور سچے دل سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلطی پر اڑنا نہیں چاہیے بلکہ واپس پلٹ آنا چاہیے، معافی مانگ لینی چاہیے، ڈٹ نہیں جانا چاہیے کہ میں ایسے ہی کروں گا، میں نے ٹھیک کیا ہے.
اور اپنی غلط بات انسان منوانا شروع کر دے، کسی کی نصیحت پہ کان ہی نہ دھرے اور نصیحت کرنے والے سے نفرت کرے اور اصرار کرے کہ میں نے اب کیا، میں آئندہ بھی کروں گا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن غلطیوں پہ اڑنا نہیں چاہیے، غلطیوں کو مان جانا چاہیے، ان سے سبق سیکھنا چاہیے، ان کی اصلاح کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور پہلے سے زیادہ بہتر انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں کہ ہم تو عام انسان ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ کس درجے کے مومن تھے وہ، لیکن ان کے اندر اپنی غلطی کو ماننے کا اتنا زیادہ یہ مادہ تھا کہ وہ مبالغہ آمیز طور پر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے رہتے تھے، یعنی عام بندوں کی بات، ان کی نصیحت بھی ایسے قبول کر لیتے اور کیا کہتے، لولا فلان لہلک عمر، اگر فلاں شخص نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہی ہو گیا تھا۔ یعنی کسی کی نصیحت پر ناراض ہونا تو دور کی بات، اس کو توجہ سے سننا اور اس کو دیر اینڈ دین اپریشیٹ کرنا۔ اور یہ عمر کون ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار برملا فرمایا تھا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ یعنی اتنے پاک باز متقی انسان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور ان کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا، بائی دی وے یہاں پر سائیڈ نوٹ کے طور پر یہ بات بھی کرتی چلوں کہ اس سے بڑا کریڈٹ کسی کو کیا مل سکتا ہے کسی کی نیکی کا، اور وہ آپ سب کے سامنے ان کی اس نیکی کا اظہار کرے، ان کی تعریف ہی کر رہے ہیں ایک طرح سے۔ وہ ہم نے ایک حدیث پڑھ لی ہوتی ہے کہ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے، اس کے کمر توڑ دینے کے مترادف ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ چاپلوسی اور مبالغہ آمیزی اور غیر حقیقی باتیں کرنا وہ درست نہیں۔ لیکن آپ اگر اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں کسی چیز پر کہ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے یہ کام کر لیا ہے، تو یہ اس کو بگاڑنے میں نہیں آتا۔ ہر انسان کو ویلیڈیشن چاہیے ہوتی ہے کہ اس نے اگر کوئی اچھا کام کیا ہے تو اس کو ایکنالج کیا جائے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہمارے لیے کیا، اللہ کے لیے کیا نا، اللہ خود ہی جزا دے دے گا اس کو۔ یہ رویہ انتہائی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو کس طرح جوڑ کر رکھتے تھے، کتنا زیادہ ان سے محبت کرتے تھے اور محبت کا اظہار بھی کرتے تھے۔ یا معاذ انی احبک فی اللہ، اے معاذ میں تم سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی قدردانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کے اندر تواضع کی صفت ہونی چاہیے، عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، تاکہ تکبر نکل جائے زندگی سے۔ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ابلیس کی معافی نہیں ہوئی۔ ابلیس نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ سے کہا نا کہ کیا میرے لیے معافی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ میں لوٹنا چاہتا ہوں؟ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، پھر آدم کی قبر کو جا کے سجدہ کر لے، لیکن نہیں مانا، ضد، انا اندر کی اڑ درمی۔ یعنی یہ نہ کہا جائے مجھ سے بس میں ویسے معافی مانگتا ہوں، نہیں، جو آپ غلط کر رہے ہیں اس کو غلط کہے تبھی معافی ہوگی۔ یہ نہیں اپنی غلطی کو آپ صحیح بھی کہتے رہے اور آپ کہیں نہیں I'm sorry، میں معافی مانگتا ہوں، آپ اس کی اصلاح بھی کریں۔ تو حقیقی تواضع کیا ہے کہ انسان کے اندر سے کبر کا مادہ نکل جائے، صاف ہو جائے، کیونکہ رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر جو ہے وہ انسان کے لیے ہلاکت خیز ہے، جنت میں جانے سے رکاوٹ ہے۔ اور تواضع کیا ہے کہ انسان دوسرے کی خوبی پر نظر رکھے، اپنی غلطی پر رکھے اور سلام کرنے میں پہل کرے۔ جیسے ہسبینڈ وائف ہیں گھر میں، تو صحابہ کا کیا طریقہ تھا، اگر کہیں جا رہے ہوتے تو بیچ میں درخت بھی آتا پھر آمنے سامنے تو پھر سلام کر لیتے۔ تو جس گھر میں سلام کی کثرت ہوتی ہے وہاں پر سب کے اندر ایک طرح سے تواضع ہوتی ہے، خیر میں پہل کر لینا۔ اور پھر یہ کہ زندگی میں کامیاب لوگوں کی جو صفات ہیں ان میں سے ایک کہ وہ اپنے آپ کو وہ کچھ نہیں سمجھتے مگر دوسروں کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ اچھے ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو لوگ آپ سے متعلق ہیں، چاہے خون کے رشتوں میں، چاہے دوستی کے رشتوں میں یا کسی بھی اور تعلق میں، آپ ان کو امپورٹنس دیں، ان کو ان کا ڈیو رائٹ دیں، ان کے مقام کو تسلیم کریں۔ بعض رشتے ایسے ہوتا ہے نا جن میں جیلسیز ہوتی ہیں، پھر انسان ان کو ایکسپٹ نہیں کرتا، اکنالج ہی نہیں کرتا، ان کو اگنور کرتا ہے، ان کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ تو حقیقی تواضع کیا ہے کہ انسان سب کے مقام کے مطابق ان سے معاملہ کرے، انسان کے اندر اکڑ نہ ہو، اور پھر یہ کہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھنے والا ہو، اس کے اندر لرننگ پروسیس جاری رہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم سے غلطی نہ ہو، کبھی انجانے میں ہو کہ بھول کے ہو جائے گی، آپ کی انٹینشن نہیں ہے پھر بھی ہوگی، اور کبھی انسان ہے نا کمزور، انٹینشن بھی ہوتی ہے، اس کو تو میں مزہ چکھا کے چھوڑوں، اور جب مزہ چکھانے لگتے ہیں تو پھر زیادتی کر ہی جاتے ہیں۔ تو اس میں اگر اس کو احساس ہوتا ہے اور وہ اپنے ضمیر کی آواز سن لیتا ہے
اور وہ جھک جاتا ہے، اعتراف کر لیتا ہے، تو اس سے اس کی قدر میں اضافہ ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کی خاطر تواضع کیا ہے کہ اس بات سے ڈر جانا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، انسان اپنی غلطی ماننے میں دیر نہ کرے، اور کسی بھی لمحے اس کو یہ کہنے میں کوئی جھجک نہ ہو سوری آئی واز رانگ، میری غلطی ہے۔ کچھ لوگوں کے منہ سے جملہ نکل نہیں پاتا، سوری آئی واز رانگ، سوری میری غلطی تھی، مجھ سے ہو گیا یہ، کیونکہ عام مزاج کیا ہے ہر وقت دوسروں کی غلطیاں تلاش کرنا، اور اگر نہیں بھی نا تو ان کو بلیم کرنا۔ عموماً لوگ بلیم کرتے رہتے ہیں، تو یہاں معافی کس وجہ سے ہوئی؟ انی کنت من الظالمین، تواضع کی وجہ سے، اپنی غلطی ماننے کی وجہ سے۔ اور ایسا کرنا جو ہے یہ دراصل انسان کی خوبیوں میں، اس کے مقام میں، اس کے درجے میں اضافہ کرتا ہے، اس کے لرننگ پروسیس کو بہتر کرتا ہے۔ اور جب کبر ہوتا ہے تو انسان اس واقعے کو صحیح طور پر انالائز نہیں کرتا، اپنی غلطی کی جو شدت ہے اس کو نہیں سمجھتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے نہیں مانا لہٰذا میں نے اپنے آپ کو بچا لیا، حالانکہ وہ کھڈے میں گرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اس کا دھوکہ ہوتا ہے، اس کے نفس کا دھوکہ، کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ کامیاب ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ انسان شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس سے مجھے میری غلطی دکھا دی، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے توبہ کی توفیق دی، اللہ کا شکر ہے کہ جس نے دوسرے سے معافی مانگنے کی میرے اندر ہمت پیدا کر دی۔ اور یہی اعتراف اصل میں شکر ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، دوسروں کی خوبیوں کا اعتراف اور اپنی غلطیوں، خامیوں، کوتاہیوں کا اعتراف، یہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو بعض لوگ کہتے ہیں یہ بہت گرم دعا ہے، اسے زیادہ پڑھنا چاہیے، تو یہ انہیں سمجھ میں بات آئے نہیں کہ اتنی دفعہ نہیں، کم پڑھو، یہ ہے وہ۔ یہ ایسا کچھ بھی نہیں، لوگوں نے خود سے ہی بنا لیا کہ گرم ہے اور ٹھنڈا ہے، تر ہے اور خشک ہے، اور یہ یعنی دعاؤں میں یا توبہ میں تو ایسا کچھ بھی۔ اصل میں نا ہمارے علم کا سورس قرآن و سنت ہونا چاہیے، وہ دعا بھی ہے نا ولا مبلغ علمنا، اللہ دنیا کو ہمارے علم کا سورس نہیں بنانا، یہ دنیا کی باتیں۔ اور لوگ جو اس کا 1.25 لاکھ کا وظیفہ کرواتے ہیں، اس کا کیا؟ کہیں سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ جب تک 1.25 لاکھ نہیں پڑھو گے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور پھر خود تھوڑی پڑھتے ہیں، چلو خود تو پڑھیں تو بہت اچھی بات ہے، سب کو زبردستی ہے، لوگوں کے سر پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ تو ہم اپنا گناہ ایڈمٹ کر رہے ہیں، اور اگر لوگوں سے پڑھواتے ہیں تو وہ اپنا اپنا کر کے چلے جائیں گے، ان کو فائدہ ہوگا، آپ کو تو نہیں۔ پچھلے دنوں جو سیلاب آیا نا، تو آپ کو پتہ ہے کہ 16 کلاؤڈز اس طرح برسٹ ہوئے ہیں، یعنی قریب کی کسی تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ ایسا کبھی ہوا ہو۔ ہوتے ہیں کلاؤڈ برسٹ، 1-2 ہوئے، کہیں ہوئے، یا یہ کہ پہلے سے کوئی پیشن گوئی ایسی ہوتی ہے۔ کچھ سال پہلے بھی ایک سیلاب آیا تھا، تو اس میں پہلے سے پیشن گوئی تھی، تو لوگ اپنے گھر بار چھوڑ کے نکل گئے تھے، کوئی ایک آدھ ڈیتھ ہوئی تھی، انسانی جانیں بچ گئی تھی۔ لیکن یہاں تو بالکل قیامت کا منظر تھا کہ اگر کسی نے چائے رکھی ہے نا تو دوبارہ منہ میں ڈالنے کی مہلت نہیں ملی۔ تو مجھے بہت یہ تھا کہ کیا چیز ہوگی، کیوں اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے، کہ یعنی کچھ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے۔ جو ہماری ٹیمیں وہاں پر جا کے کام کر رہی ہیں، لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں الحمدللہ، تو ان میں سے جو ان کو لیڈ کر رہی ہیں ان سے میں نے بات کی، میں نے کہا کہ مجھے اس علاقے کے کچھ عادات یا اخلاق یا حالات تھوڑے سے بتاؤ کہ کیا ہیں۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ کسی ایک گاؤں کا نام لیا، ایک جگہ کا، کہ وہاں پر ایک بہت بڑا مزار تھا اور لٹرلی لوگ سجدہ کرتے تھے وہاں پر۔ شرک جو ہے یہ ظلم عظیم ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے، یہ تو obvious سامنے نظر آ رہا تھا۔ ایک اور گناہ بھی بتایا جو وہ چھپ کے کرتے تھے اور اس کے اڈے بنے ہوئے تھے، اور عمل قوم لوط کی طرح جو۔ تو ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب کے اندر خطائیں ہیں، ہم کوئی پاک فرشتے نہیں ہیں، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، لیکن غلطی پر اصرار اور پھر کسی کا روکنا نہیں، یعنی اگر کوئی کر رہا ہے تو اچھا کرتا رہے ہماری بلا سے، یعنی کسی کو منع نہیں کرتے ہم۔ یہ بھی ہمارے اوپر فریضہ نا، آپ نے تو ماشاءاللہ سارا پڑھ لیا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ ہم سے نکل گیا، مائنڈ یور اون بزنس، اپنا کام کرو، نہیں، ہنسی مذاق اس کے اوپر میمز بننا شروع ہو جاتی ہیں اور ایک تماشا لگ جاتا ہے۔ تو ڈرنے کا مقام ہے، ڈرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم کوئی ایسا عمل نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کو غضبناک کرتے ہیں اور اللہ کا غضب ٹوٹے۔ اللہ ہم سب کو عافیتوں میں رکھے اور ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق دے اور دوسروں کو روکنے کی، اور اگر ہمیں کوئی کسی چیز سے روکے تو ہم اسے قبول کرنے والے ہوں، یہ بھی انتہائی ضروری ہے۔ اکڑ نہ جائیں کہ مجھے کیوں کہا گیا، یہ اصل خیر خواہ تو وہی ہے نا
کہ جو آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا کہ دیکھو یہ کھائی ہے، ادھر جاؤ گے تو گر جاؤ گے نیچے. اصل میں ہمارے اندر سے نا یہ حس ختم ہوگی کہ کسی کو برائی سے روکنا ہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں روکتے، ہم کہتے مائنڈ کر جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، ہم سے دور ہو جائیں گے. بڑوں کو نہیں روکتے کہ ماں باپ ہم سے ناراض ہو گئے تو ہمیں محروم کر دیں گے. بس ہم ہر ایک کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، چاہے اللہ تعالیٰ ناراض ہی ہوتے رہے. میں نہیں کہتی کہ آپ بد اخلاقی برتیں، بدتمیزی سے بات کریں، لیکن ایک درد تو ہو آپ کے اندر کہ ایک شخص ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا ہے، میں نے اس کو منع کرنا ہے کسی نہ کسی طرح. اور اگر نہیں کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ ایسی پکڑ ہے کہ سب بیچ میں پھر پس جائیں، کیونکہ جب ایسی کو پکڑ آتی ہے تو اس میں تو نیک بد سبھی پہ جاتے ہیں نا. ساجی آپ نے کہا نا کہ دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھو اور اپنی خامیوں. اس آیت میں بھی دیکھیں آپ یہی انی کنتم من الظالمین. جی ہاں، اللہ کی تسبیح اور اپنی غلطی کا اعتراف. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ جو کہا نا کہ انی کنت من الظالمین، کنتو جو کہنا ہوتا ہے نا اس میں ایک استمرار بھی ہوتا ہے، یعنی میں ظلم کرتا ہی رہتا ہوں، تھا نہیں کہ کبھی تھا یا کیا تھا، بس نہیں کرتا رہتا ہوں. اور یہ اعتراف کہ غلطی سے پاک صرف اللہ کی ذات ہے. سبحانک، صرف تو پاک ہے. جو یہ کہتا ہے نا کہ تو پاک ہے تو وہ اس سے نکل آتا ہے کہ میں پاک ہوں اور میں بڑا اچھا ہوں، میں بڑا نیک ہوں. اور کبر کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھتے رہنا، دوسروں کی غلطیاں چنتے رہنا اور اپنی غلطی کو نہ ماننا. اور ہم بعض اوقات باہر والوں کو تو معاف کر دیتے ہیں کہ ہماری بلا سے، ہم سے ریلیٹڈ ہی نہیں، جو مرضی کوئی کرے، اچھا کر رہا ہے برا کر رہا ہے اس کے اپنے لیے. لیکن ہم اپنے گھروں کے اندر، ہم اپنے ریلیشنز میں، ہسبینڈ وائف بھی ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، دوسرے کو حقیر سمجھتے. یہ کم پڑھا لکھا ہے، اس کے پاس پیسے کم ہیں، میرا گھرانہ تو بہت امیر تھا، میں تو بہت پڑھے لکھے لوگوں میں سے ہوں، مجھے تو پورا قرآن آ گیا، ان کو تو کچھ دین کا پتہ ہی نہیں ہے. یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے ہمیں کوئی بھی نعمت دی ہے نا تو شکرانہ طلب کرتی، ہم سے شکر کرتے رہنا چاہیے، نہ کہ اس نعمت کو پا کے اکڑ اور پھر جس کے پاس نہیں اس کو حقیر سمجھے. یہ نہیں ہونا چاہیے. جی استاذہ، آپ نے یہاں پہ کہا انی کنتم من الظالمین، مطلب ہم ہی اندر سے وی نو ہو وی آر، اینڈ جیسے گناہ، غلطیاں، قصور ہوتے رہتے ہیں اور موسٹ آف دا ٹائم ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ اس نے یہ کیا اس لیے میں نے یہ کیا. لیکن اندر ایک چیز ہے، اللہ کی اتنی نعمت ہے، نفس لوامہ ہے، آپ کو کوئی چیز اندر سے بتاتی رہتی ہے، نو یو آر رانگ، بٹ پہلی چیز کی اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے، پھر آپ کر بھی لیتے ہیں. سو لیونگ ان دس ورلڈ، ہم نے اپنے نفس لوامہ کو اتنا یہاں پلوٹ کر لیا، یا یہ ہو گیا ہے یا جو بھی ہے، اس کو بھی دبا دیا نا، چپ کرا دیا. وقد خاب من دساہا، دسیا ہوتا ہے کسی چیز کو دبا دینا کہ چپ رہو. جی نعمت تو ہے، بٹ وہی ہے ساتھ کے خلق الانسان ضعیفا. اب ہم اس نفس لوامہ جو ہے اندر، جو اللہ نے دیا، جو اتنی نعمت ہے، اس کو اس کی اپنی اصلی فطرت پہ لانے کے لیے کیا کریں کہ واپس اس پولوشن سے، اس گندگی سے نکالے اور ڈیٹاکس کریں. کیا چیز روشن کرتی ہے، کیا چیز اندھیروں سے نکالتی ہے. یس، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. ظلمت نہیں، ظلمات ہیں، لیئرز ہیں، ایک کے بعد ایک اترتی ہے. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پس تو مجھے بخش دے. یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت مانگی جب بغیر ارادے کے ان سے ایک انسان قتل ہو گیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے پہلے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، انی ظلمت نفسی، پھر اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی. یعنی اے اللہ، میں نے ایک ایسے شخص کو قتل کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، جس کے قتل کی تو نے مجھے اجازت نہیں دی تھی اور ان کا ارادہ بھی نہیں تھا، لیکن ہو گیا نا. چونکہ قتل ایک گناہ، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا ارادہ نہیں تھا، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، بلکہ کہا کہ بس کیا ہے تو پھر یہ غلطی تو تھی نا، غلطی تو ہوئی، فاغفر لی، تو میرے گناہ پہ پردہ ڈال دے اور اس کی وجہ سے میری پکڑ نہ کر. اور ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھنا، خواہ کمی کر کے یا زیادتی کر کے، دونوں طرح، یا اسے اس کے صحیح وقت یا اصلی جگہ سے ہٹانا. اور ظلم تین طرح کا ہوتا ہے. ایک تو شرک ہے جو بڑا بھاری ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم. دوسرا وہ ہے جو انسانوں پہ کرتا ہے، ایک بندہ دوسرے پہ کرتا ہے، اور یہ بعض اوقات قریبی رشتوں میں بھی ہوتا ہے، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پہ کر رہے ہوتے ہیں حق نہ دے کر، اور کبھی بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے یا دیگر لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور تیسرا وہ ظلم ہے جو انسان خود اپنی جان پہ کرتا ہے، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. اور اپنے اوپر ظلم، وہ کام نہ کر کے دینا جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا، گناہوں میں پڑے رہنا، شیطان کی اطاعت کرنا، اور اپنی جان پہ ایسا بوجھ ڈالنا جس کا وہ متحمل نہیں. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. تو حد سے تجاوز کرنا بھی گناہ ہوتا ہے، حدیں توڑنا. اور موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق آپ دیکھیے کہ جان بوجھ کے نہیں بھی کیا، لیکن ان کی کتنی بلند شان ہے کہ پھر بھی اس پہ معافی مانگی اور فوری مانگی. اور یہ انبیاء اور صالحین کا طریقہ رہا ہے. آدم علیہ السلام نے بھی کیا کیا تھا،
جب انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، پہلے اپنے اوپر لیا، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو جو لوگ جہالت کی بنا پہ گناہ کرتے ہیں نا، بھول جاتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بھول یا آدم علیہ السلام سے بھی یا عام انسانوں میں سے بھی کسی سے بھول ہو جاتی ہے تو وہ تو پلٹ آتا ہے، لیکن جو کبر کی وجہ سے گناہ کرتا ہے نا، وہ رجوع نہیں کرتا، وہ نہیں پلٹتا جیسے شیطان نے کیا، اور یہی فرق ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے صالحین کا رویہ اختیار کیا ہے یا شیطان کو فالو کر رہے ہیں، کہ اپنے گناہ کے عذر بہانے ڈھونڈ کر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیا ہے۔ اور اس دعا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان انسان ہے، چاہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک پیغمبر کے طور پر منتخب کر لے، پھر بھی وہ انسان ہوتا ہے، اور اگر اتنے بڑے مقام پہ پہنچ کر خطا ہو سکتی ہے تو پھر ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ رسالت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور آدم علیہ السلام کا بھی واقعہ رسالت سے پہلے کا، جب وہ ایک عام انسان تھے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ انبیاء سے اس قسم کی اپنی ماضی میں کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے، لغزش ہو سکتی ہے، لیکن ان سے کبھی اخلاقی فساد نہیں ہوا، اور پھر انہوں نے فوراً ہی اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ تو میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگ اس بحث میں پڑ جاتے ہیں، یہ مجھ سے ہو گیا تو پھر اس کا مطلب یہ میری تقدیر میں لکھا تھا تو اس لیے ہو گیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ کہنا بھی ظلم ہے۔ اللہ نے آپ کو اختیار تو دے رکھا ہے۔ بہت سے لوگ تقدیر کو بلیم کرتے رہتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے رب کی طرف توبہ کی اور جلدی کی اور اللہ کی طرف رجوع کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پکڑا رب کہہ کے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ سہری سورۃ القصص میں جب ہم یہ دعا پڑھ رہے تھے نا، تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا نا کہ اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مکالمہ ہوا تھا تو وہاں پہ انہوں نے اس کا ذکر بھی کیا تھا، یعنی اپنی غلطی کو یاد بھی رکھا اور اس کو اتنا چھوٹا نہیں سمجھا۔ وہ گناہ جو ہے دل میں کھٹکتا رہا ہمیشہ، اگرچہ کہ اس کی معافی بھی مل گئی تھی، وہ رتبہ بھی مل گیا تھا، لیکن بہرحال اس کو یاد رکھا۔ اسی طرح حضرت عمر کے بارے میں بھی آتا ہے نا کہ ہم کیا تھے اور اسلام نے ہمیں کیا بنا دیا، تو وہ اپنی ساری چیزوں کو یاد رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس گناہ سے بچا رہتا ہے۔ ورنہ اگر یہ احساس بھی آ جائے نا کہ اب تو مجھے معافی مل گئی ہے تو اب میں جو چاہوں اسے کروں، یہ احساس بھی غلط ہوتا ہے۔ بالکل، یا یہ کہ پھر معافی مانگ لوں گا، ابھی کر لوں نا اچھی طرح۔ وہ کہتے نہیں ابھی ہم یہ کر رہے ہیں لیکن ہم حج کر لیں گے، اس کے بعد ہمارے سب گناہ صاف ہو جائیں گے، بٹ وہ اس بنیاد اگر وہ اچھی امید رکھتے ہیں کہ ہم انسان خطا کار ہیں جیسے ہم سب کہتے ہیں، لیکن اس انتظار پر کہ چونکہ حج پہ جانا ہے اس لیے اس سے پہلے جی بھر کے غلط کام کر لو، تو یہ درست نہیں۔ اصل حقیقت وہ نہیں سمجھتے نا کہ وہ تو چلے معاف کر دے گا، لیکن گناہوں کے اثرات بھی تو ہوتے ہیں نا۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے کچھ نتیجے بھی نکلتے ہیں، بعض اوقات دنیا میں نکلتے ہیں، بعض اوقات دنیا اور آخرت دونوں میں نکلتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔